بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کافی ساری گزارشات کل چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کی تھی اور باقیوں کا وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کریں گے، لیکن ابھی تو آج فی الحال جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں، پی ٹی آئی نے 2-3 درخواستیں ڈال دی ہیں سپریم کورٹ میں، جن کے فیصلے قاضی نے کیے ہوئے ہیں، اور قاضی نے جو فیصلے کیے ہوئے تھے اس وقت ہی نظر آ رہا تھا، بلکہ لگنے سے پہلے نظر آ رہے تھے۔ قاضی سے کہا گیا کہ آپ ہمارے فیصلے نہ سنیں، آپ کے دل میں ہماری پارٹی کا بغض ہے، آپ جانبدار ہیں، لیکن یہ بات سن کے بہت سارے جج جو ہیں وہ بینچ سے اٹھ جاتے ہیں۔ قاضی نہیں اٹھا، قاضی نے بے شرمی اور بے حیائی کی ساری حدیں کراس کی۔ جس کیس میں اسے کہا جاتا تھا نہ سنو، وہ زبردستی ضد سے سنتا تھا اور فیصلہ بھی ان کے خلاف دیتا تھا۔ اور فیصلہ اس کا آنے سے پہلے ہی جب کیس اس کے پاس لگتا تھا تو بچے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قاضی کیا فیصلہ دینے والا ہے، یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا انصاف ہے۔ آج وہ قاضی لندن میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا قاضی صاحب آپ نے بھاگنا ہے لندن، لیکن مجھے اللہ کی عزت کی قسم اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 گھنٹے بھی نہیں نکالے گا، ریٹائر ہوتے ہی 3-4 گھنٹے کے اندر اندر ملک سے بغیر، یہ اندازہ نہیں تھا۔ یہ تھا کہ چلیں 2 دن 4 دن 10 دن مہینے بعد یہ بھی اس کی پراپرٹیاں وہاں ہیں بے نامی، جن کی کوئی منی ٹریل اس کی بیوی اور یہ نہیں دے سکے تھے۔ اس کی بیوی نے رو کے ججوں سے رابطے کر کے، اور ججوں کو بھی ترس آیا کہ ہمارا ایک کلیگ کا ایسے ذلیل ہوگا، ورنہ یہ جوڈیشل کونسل میں جس وقت اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے اور صدر نے مل کے درخواست بھیجی تھی، ریفرنس بھیجا تھا، اس وقت یہ فارغ ہو جاتا۔ 1-2 جج جو تھے وہ اس کا ساتھ دے گئے، لیکن اس نے ان ججوں کے ساتھ جو کیا بدتمیزی کی حد کر دی، اپنی طرف سے ان کو بے عزت کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ آج جب یہ اندازہ تو تھا ہی، اب تو ہر بندے کا پتہ ہے کہ عوام میں جائے گا تو عوام اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وہ نواز شریف ہو، شہباز ہو، خواجہ آصف ہو، احسن اقبال ہو، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے عطا تارڑ ہو، عطا تارڑ کے تھپڑ کے بھی چرچے رہے کچھ 2-4 دن پہلے، کچھ بیگمات سے جوتی پڑی، پولیس بلائی اور روب شوب ڈالنے کی کوشش کی۔ جب پتہ لگا ان کے بیگمات کے تعلق کا کہ وہ کہاں سے ہیں تو سیٹی گم ہو گئی، ساری ہوا خارج ہو گئی اور معافی مانگ کے تارڑ صاحب نے جان چھڑائی۔ تو یہ جتنے عوام دشمن، اب کوئی بندہ سوچ سکتا، ابھی بھی آپ کسی لاہوری سے آ کے اس کے حلقے میں پوچھ لیں کہ یہ کوڑ کرلی کی طرح الٹی ٹانگیں بھی کر لے تو یہ لاہور سے کسی حلقے سے نہیں جیت سکتا۔ جس حلقے سے یہ کھڑا ہوا وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سہولت کاری کی گئی فارم 47 کے ذریعے، وہ حلقہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا تگڑا حلقہ ہے، پہلے بھی وہ جیتے ہی، اب وہاں سے پھر جیتے، اور اب بلاول بھی وہاں ہی کھڑا تھا، اس لیے کہ ایک ضمنی الیکشن میں پیپل پارٹی نے وہاں سے خرید و فروخت کر کے کوئی 30-32 ہزار ووٹ لے لیا تھا۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید پیپل پارٹی بھی اس حلقے میں بڑی مقبول ہے۔ پیپل پارٹی اب لاہور کے نہیں، پنجاب کے اکثر حلقوں میں 99% حلقوں میں 2-3 ہزار پہ چلی گئی، بلکہ زیادہ میں 1500-1400 ہزار ووٹ پہ چلی گئی۔ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پیپل پارٹی کو ووٹ ملتا تھا اینٹی نواز ووٹ۔ اس ملک میں ایک طبقہ نواز کا حامی تھا اور ایک طبقہ نواز کا مخالف تھا، اور پیپل پارٹی کو نواز کا مخالف ووٹ ملتا تھا، نواز کو پیپل پارٹی کا مخالف ووٹ ملتا تھا۔ جب سے انہوں نے جفیاں ڈالی
اقتدار کے لیے یہ ویسے تو اندر سے پہلے بھی ایک ہی تھے، اور عمران خان یہی کہتا تھا کہ یہ چور اندر سے ملے ہوئے ہیں، انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس وقت لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی اس نے الیکشن سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے سارا کچھ ویڈیو موجود ہے اس نے کہہ دیا تھا کہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ اکٹھے ہو جائیں گے، یہ چور سارے میرے خلاف جمع ہو جائیں گے۔ اور قوم نے دیکھا کہ وہ شہباز جو اچھل اچھل کے کود کود کے کہتا تھا میں پیٹ پھاڑ دوں گا، میں گھسیٹوں گا لاہور کی سڑکوں پہ، لاڑکانہ کی سڑکوں پہ، کراچی کی سڑکوں پہ، پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ خود گھسیٹا گیا۔ وہ جفیاں ڈال ڈال کے وہ خوش کرنے کے لیے مریم لاڑکانے گئی اور بھٹو کے مزار پہ سلام پیش کیا، بے نظیر کے مزار پہ جا کے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اس دن تقریباً نون لیگ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ نون لیگ کا ووٹر جو تھا یہ بھٹو مخالف تھا جو ضیاء الحق کے ساتھ تھا، اور جو ضیاء الحق مخالف ووٹ تھا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ تھا۔ ضیاء الحق کا حامی ووٹ ضیاء الحق نے سارا نواز شریف کی گود میں ڈال دیا، پیپل پارٹی کا ووٹر وہاں ہی کھڑا رہا۔ لیکن پیپل پارٹی کے ووٹر کو زرداری نے آ کے ایسا تہس نہس کیا، وہ پارٹی جو عامر بھی ختم نہیں کر سکے تھے، جو نواز شریف پیسہ لگا کے چھانگا مانگا کر کے خرید و فروخت کر کے ضمیر خرید کے بھی ختم نہیں کر سکا تھا، وہ زرداری نے ختم کر دی۔ اور نواز شریف کی کسر جو تھی وہ مریم کو جب رات بھیجا گیا راضی کرنے کے لیے بھٹو خاندان کو، اور مریم نے لاڑکانہ جا کے گڑی خدا بخش قبروں پہ سلامی بھی دی، رات بھی وہاں بسر کی، اور آپ نے وہ سارا کچھ ویڈیو منظر دیکھی ہوئی ہیں چینلوں پہ۔ بہت کوشش کی کہ یہ زرداری خاندان ہم سے راضی ہو جائے، اس وقت سے نواز کے ووٹر کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ نواز صاحب بھی یہاں اس حالت کو پہنچ گئے۔ 2018 کے الیکشن میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی یہ ہوا، 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کی عزت بچانے کے لیے کچھ سیٹیں اس کو دی گئیں، اس لیے کہ ہمارے لانے والے جو ہیں وہ بیلنس رکھتے ہیں کہ کسی ایک کو اتنی سیٹیں نہ مل جائیں کہ دوسرے کا صفایا ہو جائے، اس لیے کہ پھر اس سے بارگیننگ کرنی اور اس کو دباؤ میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو 2018 میں جو دھاندلی ہوئی نا، 2018 میں بھی خان 2/3 اکثریت سے جیت رہا تھا، اس کی 2/3 اکثریت کو روکنے کے لیے، یہ جھوٹ ہے جو کہتے ہیں کہ اس کو جتوایا گیا، اس کی 2/3 اکثریت کو روکنے کے لیے نون لیگ کو کچھ سیٹیں دی گئیں، اور جب 2024 فروری والا الیکشن آیا تو نون لیگ کی اصلیت کا پتہ چل گیا نا۔ بڑے اہم حلقے باقی تو چھوڑیں، لاہور وہ تخت لاہور کہتے تھے، لاہور نواز شریف کا دھڑن تختہ کر دیا لاہوریوں نے، رات RO بدل کے 47 پہ اسے جتوایا گیا، اسے اس کی اوقات دکھا دی گئی کہ اب تمہاری اوقات یہ ہے۔ لندن بیٹھ کے وہ سودے بازی قمر جاوید باجوہ سے کر رہا تھا، بہت ساری سودے بازیاں اس نے کی، معاملات طے کیے، سارا کچھ کیا، لیکن اس کو بھی 47 پہ جتوایا، اصلیت دکھائی اس کو۔ 45 پہ وہاں سے بھی یاسمین راشد جیتی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کا الیکشن کروا کے اس کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کی کوشش کی گئی کہ نون کو باقی رکھیں، بالکل صفایا نہ ہو جائے، وگرنہ عوام نے تو جو حال ان دونوں کے ساتھ کیا تھا، کراچی جہاں سے پیپل پارٹی نے بڑا ڈرامہ کیا بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کا، سب ڈرامہ تھا وہ بھی، وہاں سے جیت رہی تھی PTI، جتوایا جماعت اسلامی کو، کچھ سیٹیں جماعت اسلامی کو جتوائیں اور کچھ سیٹیں پیپل پارٹی کو جتوائیں، اور جو تحریک انصاف کے جیتے تھے ان کو ڈرا دھمکا کے خرید و فروخت کر کے پیپل پارٹی کو بلدیاتی حکومت دے دی وہاں کی۔ تو اگر
2018 میں جال سازی سے سارا کچھ ہوا تھا، تو پھر 2024 میں کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کراچی کی پاپولر پارٹی جو تھی کسی وقت کنگ میکر پارٹی، اس کا کیا اثر ہوا۔ ایک سیٹ بھی، سب تجزیہ کار کہتے ہیں ایک سیٹ بھی ایم کیو ایم نہیں جیت سکی، ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اور ان کو 47 پہ جتوایا گیا۔ جتوایا اسی لیے گیا تھا کہ یہ پھر آرام سے ذرا تسلی سے بیٹھیں گے، کھڑمستی نہیں کریں گے، ورنہ وہ کھڑمستی بڑی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، چپ، مولانا کی 8 سیٹیں تھیں، مولانا نے پمبیری کمائی، نون لیگ کی بھی پیپل پارٹی کی بھی، انگلیوں پہ اشاروں پہ نچوایا، اپنی باتیں منوائیں، اور پھر جا کے کہیں ترمیم ہونے دی۔ اپنے ایم کیو ایم کہاں تھی؟ ایم کیو ایم نے 27ویں ترمیم کا ہم نے مطالبہ وعدہ لے لیا ہے، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اے شرم کرو، تمہارا جعلی مینڈیٹ ہے، جعلی مینڈیٹ والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آئندہ الیکشن ہوگا تو اس سے بھی شرمناک شکست ان کے مقدر میں لکھی ہوئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی اقتدار میں آ کے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور ان کو، ان کی گردنوں کا سریا جو ہے ان کو ایسے بھی نہیں ہونے دیتا، ان کو اقتدار سے نکلتے ہی پھر اس کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے۔ قاضی لندن گیا، بھاگ گیا 3-4 گھنٹے بعد ہی یہاں سے ریٹائر ہوتے ہی، اور وہاں جا کے لندن میں پھر قاضی صاحب کی جو پاکستانیوں نے مرمت کی ہے، قاضی صاحب کو اب یاد تو آتا ہوگا کہ مجھے کہتے تھے ہمارے کیس میں نہ بیٹھو، میں اٹھ جاتا۔ قاضی صاحب کو اب یاد تو آتا ہوگا میرے دماغ میں کتنا بھس بھرا ہوا تھا، تکبر تھا، غرور تھا۔ تکبر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ متکبر کو تو وہ ذلیل کرتا ہے، تکبر صرف اسی کی شان کو زیبا ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ اور اگر کوئی مخلوق میں سے تکبر کرے گا تو اللہ کریم اس کو پھر اس کی اوقات دکھائے گا۔ اب قاضی کے ساتھ، قاضی کو تلاش کر رہے ہیں پاکستانی، قاضی مل گیا، وہاں کسی تقریب میں بلایا گیا تھا، اور وہاں جو نعرے لوگوں نے لگائے، اور گاڑی میں قاضی جس طرح ٹانگوں میں، گھٹنوں میں سر دے کے نیچے منہ کر، گاڑی بھی کالے شیشوں والی، اس میں بھی جس طرح ایسے کر کے بیٹھا ہوا نا، وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی وہ بھی، اس سے کچھ لوگ تو لطف لے رہے ہوں گے نا۔ اور جو ان متکبرین کا حشر دیکھنے کی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ یہ متکبر، یہ ظالم، یہ اتنا مغرور آدمی ہے، اس کا حشر ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ دیکھ کے ان کو اطمینان ہوتا، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے وعدوں پہ انہیں یقین کامل ہو گیا ہوگا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہت جلد انتقام لینے والا ہے۔ ایسے ظالم، ایسے متکبر جو اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھاتے ہیں، ان سے پھر وہ ایسے بدلے لیتا ہے۔ نواز شریف سودے بازی کرنے کے لیے اس وقت امریکہ پہنچا ہوا ہے، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، لابنگ ہو رہی ہے گروپنگ کی، وہاں اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے، وہاں نیو یارک ایئرپورٹ پہ بھی جہاں بھی وہ گیا ہے، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ بھی پاکستانیوں نے کسی نہ کسی طرح پتہ چلا لیا کہ آ رہا ہے میاں، وہاں بھی انہوں نے اس کا چور چور کے نعروں سے استقبال کیا ہے۔ اور قاضی کا استقبال بھی لندن میں جو انہوں نے کیا ہے، میرا خیال ہے باقیوں کے لیے بھی اس میں کافی سبق ہے، سیکھنے کے لیے اس میں عبرت بہت ساری، اللہ اگر توفیق عطا فرما دے ان واقعات سے سیکھنے کی۔ میں نے بات یہ عرض کی تھی، اس پہ تفصیل عرض کروں گا۔ 3 کیس سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے دائر کر دیے ہیں، جن میں ایک الیکشن ٹریبونل کا ہے، ایک فوجی عدالتوں کا ہے، آئینی ترمیم کے بارے میں بھی ابھی وہ آ رہے ہیں۔ یہ اپیلیں قاضی کے زمانے میں بھی وہ دائر کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کی کہ انہیں قاضی کے فیصلوں کا، ہر بچے کو پتا تھا کہ یہ کیا فیصلہ کرے گا، اس لیے انہوں نے قاضی کے
جانے کا انتظار کیا، اور اب جیسے لگ رہا ہے، اللہ کرے ایسا رہے، عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے، انصاف پہ مبنی فیصلے آئیں گے۔ اگر ٹریبونل جو قاضی نے جال سازی کر کے کچھ ریٹائرڈ ججز کو حاضر سروس ججز کو ملغوبہ بنا کے لگانے کی کوشش کی تھی، اگر وہ سارے صاف ہو گئے اور صحیح ٹریبونل بن گئے تو آپ اور ہم دیکھیں گے کہ 47 والے یہ جو 2/3 اکثریت بنائے پھر رہے ہیں، یہ 17 سیٹوں پہ آ جائیں گے، اور اصل حکومت جن کو ووٹ ملا 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ، اصل حکومت ان کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ کرے اس ملک میں عدل و انصاف شروع ہو جائے اور عدل و انصاف کا بول بالا ہو، اور ہمارے ججز جو ہیں، جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے آئین سے وفاداری کا، اپنے حلف پہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔